الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری مسجد الفلاحیہ کے زیر انتظام جو بنات کا مدرسہ ہے، خواتین کا مدرسہ ہے، اس میں آج ختم بخاری کی تقریب ہے، اور اسی عنوان سے آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا. جو میرا بیان کی ایک ترتیب چل رہی ہے سورہ ملک کی، وہ اس ہفتے ہم نے اس کا ناغہ کیا ہے، اور چونکہ آج ان طلبہ اور طالبات کی دستار بندی ہے تو اسی موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو علم دین کی طرف راغب کریں. آواز سب تک پہنچ رہی ہے صاف؟ بالکل. ادھر بھی آواز کلیئر آ رہی ہے، گونج تو نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے وہ علم کی وجہ سے دی ہے. پہلی بات میں یہ عرض کروں، یہاں سفید ریش علماء بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اوپر بیٹھتے ہوئے بہت حقیقت ہے کہ شرم محسوس ہو رہی ہے. تو اگر بیان میرے ذمے نہ ہوتا تو میں ہرگز ایسی گستاخی نہیں کرتا کہ مجھ سے بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہیں، علم میں بھی زیادہ، وہ نیچے بیٹھے اور میں کل کا بچہ ان کے سامنے اوپر بیٹھوں. تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، لیکن چونکہ بیان نیچے بیٹھ کے کروں گا تو پھر نہ مجھے آپ نظر آئیں گے اور نہ آپ کو میں نظر آؤں گا، تو پھر بات ہوتی نہیں ہے. تو اس مجبوری میں ایسی بے ادبی کرنی پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ نے جو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے اس فضیلت کی وجہ بولے، میرے بیان میں بولنا پڑتا ہے، یہ بتا دوں پہلے میں. وجہ کیا ہے اس فضیلت کی؟ علم. اس علم کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی علوم، سائنس ٹیکنالوجی کا علم جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ علم حاصل کر کے آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ سیاستدان بنتے ہیں. اس علم کی بھی اہمیت ہے، اس کی ہم اہمیت کے منکر نہیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک اور علم بھی ہے، یہ وہ علم ہے جسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. گردن ہلانی پڑے گی سمجھنے کے لیے. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. یہ وہ علم ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض. یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اللہ کا اللہ ہونا، بولو بھائی، سمجھ میں آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پل بن رہے ہیں کراچی میں گرین بس کے لیے. یہ جو پل ہے ان کو جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے تو کیا ان پڑھ ایسے بڑے بڑے پل جو ہے وہ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً بڑی محنت ہوئی ہے، بہت سارے فارمولے استعمال ہوئے ہیں کہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیلکولیشن ہوئی ہے نا. یہ انجینئر کا کام ہے.
یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اٹھے اور کہے کہ لاؤ بجری مٹی لاؤ میں ایک پل بنا دیتا ہوں. یونیورسٹیوں میں جنہوں نے باقاعدہ ایک علم حاصل کیا ہے ان کی نگرانی میں مزدور کام کر رہے ہیں, ورنہ یہ اس کو ڈیزائن کرتے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں, یہ مزدوروں کا کام نہیں ہے. مزدور بیچارے کے پاس بہت محدود علم ہوتا ہے, محنتی ہوتا ہے, محنت سے سارے کام نہیں بنتے. اگر انسان جب تک اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرے گا نا تو اس کی محنت رائے گاں جائے گی. اب مثال کے طور پر یہ پل اگر بنانا شروع کر دیتے بغیر کسی انجینئر کی نگرانی میں, تو اینٹیں لا لا کے کھڑی کرتے رہتے پھر اس کے پھٹے ڈالتے موٹے موٹے لا کے, ایسا ہی ہوتا نا. پھر وہ پھٹے بڑے بے ڈھنگے طریقے سے ہوتے, پھر نیچے سے بڑے بڑے ستون لگاتے, کھجور کے تنے لگاتے. اس پہ سے جب پہلی دفعہ کوئی ٹرک گزرتا تو منتیں مانتے لوگ کہ یہ سلامت کے ساتھ گزر جائے, کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن انسان کو جو اللہ نے علم دیا اس سے انسان نے فائدہ اٹھایا, کیلکولیشن کی اور بڑے تمیز سے طریقے سے کام ہو گیا اور الحمدللہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کل ایک صاحب نے کہا میں پل پہ چڑھ کے 5 منٹ میں صدر سے یہاں پہنچ گیا ہوں. تو یہ علم ہے دنیا کا. لیکن ان انجینئروں کو جو یہ پل بنا رہے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ میزان بینک میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام, تو یہ بتا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں بتا. ان کے پاس کوئی طلاق دے کے آئے بیوی کو اور پوچھے کہ بھائی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, انجینئر صاحب یہ الفاظ میں نے بیوی کو کہے ہیں, اس سے میری بیوی مجھ پر حلال ہے یا حرام ہو گئی, بتا. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کو پتا چلا کہ یہ اسپیشلسٹ ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ, بہت بڑا یعنی مانا ہوا ڈاکٹر ہے. اس کے پاس آپ گئے کہ یار اس کو تو اس نے تو یعنی کینسر میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس کے مقالے ہیں کینسر کے بارے میں, اتنا پڑھا لکھا آدمی. آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. کہ بالکل صحیح سنا ہے آپ نے, میں پڑھا بھی ہوں اور باقاعدہ لکھا بھی ہوں. صحیح ہے نا, اخباروں میں لکھا ہوا ہوں اور میں نے بہت کچھ پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ میرے ابا کا 1995 میں انتقال ہوا تھا, کینسر سے ہی ہوا تھا. تو ان کی ایک پراپرٹی تھی, تو اس پراپرٹی میں میری والدہ کا کتنا حصہ ہے, میرے بھائی کا کتنا حصہ ہے اور میری بہنوں کا کتنا حصہ ہے. اور پھر 96 میں بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اپنا حصہ لیے بغیر وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اور پھر 98 میں جو میرے والد صاحب گھر چھوڑ کے گئے تھے تو 98 میں منجلے بھائی اس کے اوپر, اور پھر منجلے سے چھوٹے والے نے اس میں ٹائلیں لگا دی, نلکے لگا دیے. اب کس کو کیا ملے گا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بتائیں کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے, تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو. ڈاکٹر بتا سکتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہر علم کی ضرورت سمجھتے ہیں, مولویوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ, یہ کسی کام کا نہیں ہے. مولویوں کو بھی اور مولونیوں کو بھی. بھائی جو بنات سے فارغ ہو کر نکلیں گی وہ مولونے ہوں گی نا, کہتے ہیں آپ یا مول کیا. تو ملا تو لوگ جیسے مولویوں کو فضول سمجھتے ہیں, علماء سے فارغ ہونے والی عالمات ہیں ان کو بھی کیا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ فضول کیسے, یہ فضول کیسے ہو گئے. کسی کا پوری دنیا میں جرم سمجھا جاتا, تو کتنا بنتا تھا اگر آپ 1 روپیہ بھی زیادہ تو یہ جرم ہے. پتا کیسے چلے گا اور اس سے زیادہ, تو یہ کون بتاتا ہے بھائی؟ وہ ڈاکٹر بتا دے گا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, وہ کہے گا بھائی میرا اس فیلڈ سے کیا تعلق,
آپ کہیں کہ بھئی آپ کا اس فیلڈ سے اس لیے تعلق ہے کہ میرے ابا کینسر میں مرے ہیں اور آپ کینسر کے کیا ہیں اسپیشل، وہ کینسر میں کے انتقال ہوا تو کینسر کا لک تو آپ کہے گا بھائی وہ کینسر میں مرے ہوں یا کچھ بھی مرے ہوں، مجھے نہیں پتا یار کس کا، بولو بھائی. تو بھائی جب مسلمان ہیں تو اسلام کے کچھ قوانین بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم مدرسوں میں کیوں حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ بنات حاصل کریں یا بنین حاصل، بنات کہتے ہیں لڑکیوں کو اس لیے کہ آج کل ایک بہت ماڈرن طبقہ ہے وہ عربی اصطلاحات سمجھتا نہیں ہے، تو بنات کہتے ہیں لڑکیوں کے مدرسے کو، خواتین کے مدرسے کو، لیڈیز کے مدرسے کو. اب سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں لیڈیز پڑھتی ہیں، کیونکہ تقریب انہی کی ہے، اسی مدرسے کا ختم ہوا ہے، تو اس لیے زیادہ میں بنات کے حوالے سے ہی بات کروں گا آج کے بیان میں انشاءاللہ. اور جن میں لڑکے پڑھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بنین. تو جو ہمارے مدرسے ہیں چاہے وہ بنات کے ہوں چاہے وہ بنین کے ہوں، ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ علم جو ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر یہ ذمہ داری کوئی اور طبقہ پوری کر رہا ہے، ہمیں مدرسوں کو باقی رکھنے کی چندہ ضرورت. یہ چندہ کا لفظ جو مجھے یاد ہوا ہے نا، میں ایک دفعہ دور حدیث کے گھنٹے میں لیٹ پہنچا تو ہمارے استاذ تھے بہت سخت استعمال کرتے تھے وہ، تو میں جب لیٹ پہنچا تو میں کھڑا نہیں دے رہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ کے تشریف لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا، وہ یہ لفظ اس سے جو ہے نا میرے لاشعور میں بیٹھ گیا، تو اس لیے میں ان استاذ سے محبت کا اظہار کہہ لیں یا یہ کہ ان کی یہ جملہ یاد رکھنے کے لیے میں یہ لفظ دہراتا ہوں. تو اگر وہ بنیادی ذمہ داریاں جو معاشرے کی بہت شدید ضرورت بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں مدرسوں کے علاوہ کوئی اور ادارہ اگر پوری کر رہا ہے تو بھائی پھر ان مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور مدرسوں کے علاوہ کوئی اور ادارہ پوری نہیں کر رہا تو پھر مدرسوں کو باقی رہنا چاہیے. اور مدرسہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کہیں گے مدرسہ باقی رہنے کا مطلب ہے چل رہا ہے تو چلتا رہنا، یہی باقی رہنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ایسے ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو کہ میں باقی خود بخود باقی رہ جاؤں گا، یا کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اپنے اوپر باقی رہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک عالم تھے مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا عبد الباقی، بہت چھوٹا سا قد تھا اور بہت ہی چھوٹے سے دبلے پتلے سے تھے وہ. تو ایک قاری صاحب آئے ان کو پڑھانے کے لیے، پہلے وہ استاذ نہیں تھے، طالب علم تھے. تو وہ قاری حضرات نا بہت زور زور سے چکھواتے ہیں، وہ پہلے ہی بیچارے دبلے سے اور چھوٹا قد ان کا، تو وہ قاری ان سے کہتے تھے حلق سے نکالو، زور سے بولو. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا مزاحیہ، اس نے کہا مولانا عبد الباقی صاحب تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے، یہ قاری صاحب ان کو یہ تھوڑے سے جو رہ گئے نہیں یہ بھی باقی نہیں بچیں گے، اتنا کہ یہ جو تھوڑے سے باقی رہ گئے یہ بھی ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بغیر صبح کھانے پہ خرچہ ہے، دوپہر کے کھانے پہ خرچہ ہے، رات کے کھانے پہ خرچہ، گھر ارینج کرنا ہے کہ رات کو سکون سے میں سو سکوں، بیماری ہو جائے گی تو علاج کا خرچہ. قرآن کہتا ہے مال وہ چیز ہے جوڑ دی ہے کہ اس کے بغیر تم چل نہیں سکتے. تو فرمایا بے وقوف بچوں کے حوالے ان کا مال مت کرو، وہ ضائع کر دیں گے، کیونکہ اس مال سے اللہ نے تمہاری زندگی کا یعنی اسی سے تمہاری بچوں کے حوالے کر دو گے تو وہ اڑا
باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو یاد رکھیے اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مدرسے کا باقی رہنا ضروری ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ ہمیں مدرسے کی بقا کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ مدرسہ دو طریقے سے باقی رہتا ہے. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ کیا کرنا بولو بھائی پڑے گا. دوسرا یہ کہ اپنے گھر سے کچھ افراد مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر خرچہ ہی کریں گے تو دیواروں پہ ہی خرچہ کرتے رہیں گے اور بندے اندر نہیں ہوں گے تو وہ مدرسوں میں علم حاصل کیا. تو دو طرح سے بقا کرنی ہے، مدارس کو پیسے بھی دینے ہیں اور مدرسوں کو بولو اپنے گھر کی لڑکیوں میں سے بھی چند میں سے ایک لڑکی کو مدرسے کے لیے فارغ کریں. اب والدین کیا کرتے ہیں اپنی بیٹیوں، کیونکہ بنات کا مدرسے کی بات ہے نا تو اس لیے میں زیادہ اسی کو فوکس کروں گا. لڑکیوں کے مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو بچیاں ذہین سمجھدار ہیں، یہ بہت ذہین ہے، یہ ڈاکٹر بنے گی، یہ بھی بڑی سمجھدار ماشاءاللہ بڑی ذہین بچی ہے میری، یہ کمپیوٹر میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کو الفلاحیہ میں ڈال دو، اس کو مفتی ظہیر صاحب سنبھال لیں گے. انہوں نے ایک عیدی سینٹر کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، قوم کی ایسی بیچاری بچیاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ساری ایسی بچیاں پڑھتی ہیں لیکن بات ہوتی ہے. تو یاد رکھو اگر جس شعبے میں آپ وہ شعبہ، جس شعبے کو آپ کم صلاحیت والے بیکار لوگ دو گے تو وہ شعبہ اوپر جانے کے بجائے اس سے علم دین بنا. ایک مدرسہ تھا، انہوں نے ایک اسکول کھولا انہوں نے کہ بھئی یہ ہماری زیر نگرانی یہ اسکول چلے گا، اور انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو ٹرسٹ بنایا اسکول کو، اور یہاں بچے کیا پڑھیں گے؟ فری پڑھیں گے، غریب بچے ہوں گے اور فری میں ان کی پڑھائی ہوگی اور ان کا کھانا بھی ہمارے ذمے، اور کوئی بچہ رات کو ٹھہرنا چاہے تو اسٹے بھی ہمارے ذمے. اس اسکول کا حشر کیا ہوا؟ حشر یہ ہوا کہ جو والدین اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے تھے نا، چور تھے بچے، چور اچکے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے ہوتے نا محلے میں، کچھ بچے گھنٹی بجاؤ، وہ ایک بچہ نا ایک گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ نہیں جا رہا تھا اس کا. ایک صاحب نے کہا یار میں مدد کر دیتا ہوں ٹھیک ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا. وہ آئے بیٹا کیا کام؟ کہہ رہے ہیں انکل یہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا گھنٹی تک. اس نے کہا چلو میں بجا دوں. کافی زور سے بجائی. انہوں نے کہا بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی بھاگتا ہوں آپ بھی بھاگیں اب میں بھی بھاگے. تو وہ بچے جو گھنٹیاں بجا کے بھاگنے والے، محلے والے پریشان، انہوں نے لا کے کیا کیا، اس اسکول میں بچوں کو داخل کرنا شروع کر دیا. اب جب بچوں کو اسکول میں اس قسم کے بچے جمع ہو گئے، ایک تو مجھے بھی یاد ہے ایک محلے میں ایک بچہ تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں بھی کرتا تھا. اس کے والدین بڑے پریشان تھے. میں بھی اس بچے کو لے کے میں نے بھی وہاں جمع کرا دیا. میں نے کہا یہ بڑا اچھا اسکول ہے، یہ ساری ذمہ داری خود پالتے ہیں. نتیجہ کہ بدنام مدرسہ، علماء بدنام ہو گئے. انہوں نے کہا یار جو انگریزی اسکول ہیں اور ان بڑے بڑے اسکول ہیں، ان سے فارغ ہونے والے بچوں کے اخلاق دیکھو، بات چیت کا سلیقہ دیکھو، اور ان بچوں کو دیکھو جو علماء کی زیر نگرانی چل رہے ہیں، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں. تو اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بچے چور اور ڈاکو تھے، اسکول میں آئے، وہ اسکول علماء کی زیر نگرانی چل رہا ہے، یہ پہلے سے باہر مگر بہتر ہونے کے باوجود ان کے اندر سے وہ جراثیم پوری طرح ختم نہیں. اور جو اسکولوں میں بچے گئے وہ انہوں نے گھر سے بہت کچھ سیکھ لیا، ان کو خراب کر دیا، مگر خراب ہونے کے بعد خراب نہیں ہوئے. اسکول تو خراب کر اللہ چندے کے اسکولوں کے علاوہ موسیقی سکھا رہے ہیں، ڈانس سکھا رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں سکھا رہے ہیں. ان چیزوں سے بچہ سمجھ آتا ہے، لیکن وہ تھے بچے اونچے خاندانوں کے، اونچے سے مراد اچھے خاندان، خراب ہو کے بھی ان میں بہت سی خصوصیات، لیکن اس کو کیش کرا بچے کو اخلاق دیکھیں. ہمارے بچوں کو بات وہ آپ نے تو بگاڑ. اور وہ جو اسکول جو
مدرسے کے زیر نگرانی چل رہا تھا, اس نے جس قسم کے بچوں کو جمع کیا ہے ان بچوں کو چلا سکتے, اور وہ پورے اس لیے بھی خوب یاد رکھیں, یہ جو علماء پہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ان کے زیر نگرانی جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ان میں صلاحیت بالکل تھکے ہوئے, بہت سو کو تو ہیرا بناتے ہیں, بہت سو کو چھڑواتے ہیں. تو اس کا اثر ہے کہ آپ مدرسوں میں باصلاحیت, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا صلاحیتوں میں عادتوں میں یہ سب سے اچھا ہے, بھیجیں آپ. ہمارے ایک دوست ہیں مجھ سے بڑے بے تکلف ہیں, ایک دن میرے پاس آئے, ان کے 4-5 بچے ہیں, وہ سب ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم خوبصورت. ایک جو بچہ ان کا ہے نا وہ بڑا عجیب سا, شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کچھ آرڈر پہ بنوایا ہے انہوں نے, عجیب سا گول گول سی آنکھیں اس کی, ہون نقصہ نا. تو مجھے کہنے لگے یہ مولوی بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ مولوی. اور کہہ رہے دیکھو بھی شکل سے ہی مولوی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کہہ رہے دیکھو شکل سے ہی لگ رہا ہے مولوی, تو اس کو میں مولوی بناؤں گا, بڑا سوٹیبل ہوگا. میں نے کہا یار ایسا نہیں کرو, اللہ کے بندے, وہ جو بڑا والا ہے نا جو بڑا خوبصورت سا ہے اس کو بھیجو اس طرف. کہہ رہے نہیں ہوتا نہیں, وہ مذاق. تو میرے بھائی آپ کے خاندان میں جو لڑکیاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہیں, باصلاحیت ہیں, ان میں صلاحیت ہے, ان بچیوں کو بھی آپ کیا کریں, مدارس کی طرف بھیجیں. پھر دیکھو وہ کیسا کام کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت میں سب سے پہلی عالمہ تھیں. اس امت میں خواتین میں عالمہ بننے کا اعزاز سب سے پہلے کس کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ. آدھا علم حضرت عائشہ نے پہنچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں بھی تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم سکھانے میں زیادہ توجہ نہیں دی, کیونکہ ہر تھی, مگر اپروچ وہ کس کی اوپر؟ عائشہ کی. وہ ذہین بہت تھی. یہ علم اگر بیوقوف لوگ حاصل کریں گے تو اس علم کا استعمال ذہین لوگ حاصل کریں گے تو علم کو صحیح جگہ پر, اس علم سے صحیح فائدہ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر ذہین تھی, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی طرف توجہ زیادہ. میرے دنیا سے جانے کے بعد علم کس کے ذریعے پھیلا, اور قرآن نے آیتیں نازل کر دی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ. کوئی شرعی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے. کیا کہ اب یہ وقت آنے والا ہے, پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ان سے شرعی مسائل. تو حضرت عائشہ کس قدر ذہین تھی, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ذہین بچیوں کو عالمہ بناؤ نا. کس قدر ذہین تھی, بڑے بڑے صحابہ پوچھتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی, میں اس حدیث میں نہیں جاؤں گا, بڑا بات لمبی ہو جائے گی. حضرت عمر اس حدیث کا مفہوم اپنے حساب سے سمجھے اور لوگوں کو بتانے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا رحم اللہ عمر ما فہم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قالت. فرمایا اللہ عمر پر رحم کرے, نبی کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھا. کتنے بڑے آدمی حضرت عمر ہیں, اور حضرت عائشہ کیسے آرام سے کہہ رہی ہیں اللہ عمر پر رحم کرے, نبی کی بات کا مطلب سمجھیں نہیں. یہ مطلب تھوڑی, اس کو تو یہ مطلب ہے. تو یہ اتنے بڑے الفاظ کہہ دینا, یہ یقیناً اس کی علامت ہے کہ بہت کانفیڈنس اور اعتماد. یہ اعتماد کسی غبی میں نہیں ہو سکتا. اور بھی بڑے واقعات ہیں. تابعین نے ایک آیت کی تفسیر کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے خلاف تفسیر بیان کی. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دیکھو وہ کون سے شعبے ہیں کہ وہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے, وہ صرف مدارس میں ملیں گے. تو دو اہم شعبے ہیں. ایک وہ علم جو اللہ تک پہنچاتا ہے, جس سے اللہ, گوروں کے پاس بہت کچھ علم ہے لیکن گوروں کو یہ نہیں پتا کہ پاک کیا چیز ہے اور ناپاکی
کسے کہتے ہیں. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی شے کو کلین کر دینا. کلین کرنے کو کہتے ہیں صفائی. طہارت آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ صفائی الگ، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ الگ چیز ان کے ہاں. حالانکہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار طہارت. جنابت فرض ہوتا ہے تو کلین نہیں کرنا اپنے آپ کو، ریگمال سے لے کے رگڑ لو صاف ستھرے ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو رگڑ لو. ایسا تھوڑی ہے. غسل کرنا پڑتا ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ان کے ہاں ہے. کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے یا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکیزہ ہے. ہم حیران ہوتے ہیں اور کتے کھا جاتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کتے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ کتے میں کوئی نقصان ہو میڈیکلی تو بتاؤ کیا خیال ہے. ہم کہتے ہیں یار صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نقصان ہو. وہ ڈکشنری تلاش کرتے ہیں، ان کو چنگ پونگ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، مگر ناپاک کا لفظ ان کی ڈکشنری میں بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس لفظ سے کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو ہے نا نجس چیز جو مردار ہے، کہتے ہیں نجاست کیا ہوتی ہے بھائی؟ اگر کلین کر رہے ہیں تو کتے کو دھو کے کھا. ایک صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی کسی انگریز نے کہا کہ تم لوگ سور کیوں نہیں کھاتے؟ ہم نے کہا نجس ہے، گندا کرو ہے بھائی. تو یہ وہ اس لیے کہ ان کی ڈکشنری میں یہ چیز نہیں ہے نا. یہ چیز تو اللہ ہوتی ہے اور رسول کے وارثین کو معلوم ہوتی ہے. رسول کے وارثین غیر مسلموں میں پیغمبر کے وارثین نہیں ہوتے، لہذا ان کو پتہ. جبکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا موضوع ہے. حلال حرام کے کانسیپٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے اور درندے میں کوئی فرق باقی. حرمت وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم. یہ جو اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وہ تمہاری بہنیں حرام، تمہاری پھوپھیاں حرام، تمہاری خالائیں حرام، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا، اور وہ مائیں جن کی بیٹی تمہاری. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تم کسی عورت سے نکاح کرتے اس کی بیٹی. انگریزوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے. کوئی حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ حرام ہے اور اس کے علاوہ حرام ہے. یہ بھی ہے آگے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سے نہیں کر سکتے، جبکہ پوری آیت یوں ہے احل لکم ما وراء ذالک. تو یہ حلال حرام ہے، یہ آپ کو فزکس پڑھنے سے پتا چلے. میتھمیٹکس میں کیا ہے کہ کس سے نکاح حلال، بلکہ نکاح کس سے حلال حرام یہ تو بہت دور کی بات. خود نکاح بھی کرنے کی چیز ہے یہ نہ فزکس میں ملے گا، نہ کیمسٹری میں، نہ میتھمیٹکس میں، نہ کیا کہیں بھی نہیں ہے یہ. تو یہ بہت ہے جن کا سیکھنا فرض ہے. اور یہ کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ مدارس میں سکھائے جاتے ہیں. تو اس لیے مدارس ہے اور ہمیں مدارس کو انسان کو انسان سیکھنا ضروری. پھر حقوق کی ایک فہرست ہے. آپ کے باپ کے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ کی ماں کے آپ پر کیا حقوق ہیں. کسی فزکس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہیں اور باپ کے کیا حقوق ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار آپ. کیمسٹری کی کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ پانی کا فارمولا یہ ہے اور ماں کے حقوق پر ایک حاشیہ نیچے لکھا ہو کہ یہ پانی کا فارمولا ہے اور یہ اس سے پانی بنتا ہے اور اس سے جو پانی بنے گا تو دن میں اتنی دفعہ آپ کو وہ پانی اپنی امی کو پلانا پڑے گا. کہیں لکھا ہوا ہے؟
میتھ کی کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس میں تو کیلکولیشن ہے, یہ کرو تو یہ جواب آئے گا, یہ کرو تو یہ جواب آئے گا. تو باقی ماں بات کرے تو ماں کے کیا حقوق ہیں, ماں سے کیسے پیش آنا ہے, ابا سے کیسے پیش آنا ہے, دادا سے کیسے پیش آنا ہے, دادا اماں اگر آپ کو نماز میں پکاریں تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا, ان چیزوں کا ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے گورے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں. ابھی پرسوں امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں یو ایس اے میں. کہہ رہے ہم چلے گئے ان کی, کیونکہ ہماری والدہ تھی, ہم ہی ہاسپٹل لے کر گئے تو سارے پوتے نواسے اور سب آ گئے, تو اور بھی بوڑھے دوسرے چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے تھے, بوڑھے بھی بوڑھیاں بھی. وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ بوڑھی کتنی خوش قسمت ہے, اس کو اتنے بیٹھے ہوئے اتنے آرام سے اس کی خدمتیں ہو رہی ہیں, کوئی پاؤں دبا رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہسپتال کے عملے نے ہمیں الگ سے ایک کمرہ دے دیا کہ بھائی اس خاتون کے ساتھ بہت لوگ ہیں. کہہ رہی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, انتقال ہوا ہے, اتنا رونا دھونا ہوا کہ وہ بڈھے حیران ہو رہے تھے کہ بھائی یہ اتنا روتے ہیں اپنے والدین کے مرنے پر, اور پوتے نواسے بھی رو رہے ہیں دادی نانی کے مرنے پر. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ ان کے علوم انہیں جو کتابیں پڑھائیں ان کے ہاں دینی مدارس, یا صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے پاس سب کچھ ہے, مولوی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے مولوی کے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مولوی کے, اور آپ مولوی کی مخالفت کر کر کے اس کو بھی معاشرے سے نکالنا چاہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار کلپ بھیجتے ہیں لوگ جو ٹی وی پہ مختلف قسم کے بڑے زہریلے اینکر ہیں, علماء کے خلاف بہت بھونکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان علماء نے ترقی سے روکا, ان علماء نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ علماء کو اگر معاشرے سے نکال دو گے نا تو ترقی جتنی ہو رہی ہے نا اتنی بھی نہیں ہوگی. میں نے کچھ دن پہلے اسکول کے بارے میں کچھ فزکس کیمسٹری کی اپنی مثالیں دی سادہ, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسکولوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں. میں اسکولوں کے خلاف تقریر نہیں کر رہا تھا. میں نے اس بیان میں یہ ثابت کیا تھا کہ آپ خود اپنے اسکولوں کے سسٹم کو صحیح نہیں کر رہے, اور الزام کس پہ ڈالتے ہو؟ مولوی بیچارہ کب کہہ رہا ہے کہ اسکول بند کر دو یا بچے کا اسکول میں بھیجنا حرام ہے؟ وہ کب کہہ رہا ہے بیچارہ؟ آپ کا اپنا اسکولنگ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. آج جامعۃ الرشید کی سالانہ کانوکیشن ہے, تو ہمیں نہیں پتا تھا تو اس لیے یہ پہلے بیان طے ہو گیا یہاں پہ, ورنہ وہ آج سالانہ کانوکیشن ہے, مغرب کے بعد میں اس میں شریک تھا. تو اس میں بی بی سی کے نمائندے ہیں نا رحیم اللہ یوسف زئی, وہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. کہہ رہے میں نے مدارس کا سروے کیا ہے, مدارس میں میں نے نقل نہیں دیکھی, مدارس میں میں نے نہیں دیکھا کہ پیسے کھلا کے کسی کو پاس کر لیتے ہوں. یہ کرپشن تو آپ کے اداروں میں ہے, اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے باقی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور مولوی کو بھی معاشرے سے نکال دو گے تو آپ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا, کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی کم از کم تھوڑے تھوڑے, چلو غربت ہے مہنگائی ہے, ابا کو تو گھر میں رکھتے ہو نا, کیا خیال ہے؟ غربت ہے مہنگائی ہے ترقی نہیں ہو رہی, لوڈ شیڈنگ ہے, بڑھاپے میں آپ کو یہ تو اطمینان ہے نا کہ میرے بچے مجھے گھر سے نکالیں گے نہیں. جب ملت ہمت فین چلائیں گے تو ایک پنکھا میرے اوپر بھی کر دیں گے, ورنہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور گورا بننے کی کوشش کی تو ابا اماں بھی بڑھاپے میں گھر سے نکلیں گے. تو حقوق کی ایک فہرست ہے, کس کے کیا حقوق ہیں, رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, یہ پوری تفصیل کہاں ہے میرے بھائی؟ مدرسوں میں. اچھا ایک آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آج وقت کم ہے, وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب حضرات مصروف ہیں. اب ایک بات یاد رکھو کہ صحیح علم چاہے وہ لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہو یا لڑکوں کا, وہ صرف دینی مدارس ہی میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے اداروں میں علم نہیں ہے, علم ہے, مگر اس میں چھانٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے, اور وہ ملغوبہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دینی مدارس کے علاوہ جتنے دین کے راستے ہیں سب بند کر دو, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن آپ کسی اور راستے سے دین کا علم حاصل کرو گے یا علماء کے بغیر اگر دین کا علم حاصل کرو گے, علماء کی رہنمائی کے بغیر, تو آپ کے پاس علم تو آئے گا لیکن صحیح کے ساتھ بہت سی غلط چیزیں بھی آ جائیں گی, اور آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ چھانٹی کریں کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط. اور اگر چھانٹی کرنے میں عمر لگا دی تو عمر کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہو جائے گا. ہمارے مدارس کے پاس جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اگر یہ غلط علوم ہوتے
تو 1000 سال سے زیادہ اوپر یہ سلسلہ اللہ چلنے نہ دیتے. پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں, پوری دنیا میں مدارس کا کردار ہے, اور ہزاروں سال سے اسی سے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے مصنفین پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے, بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ پیدا ہوئے ہیں. آج بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, لیکن ان کا, ابھی مجھے کسی خاتون کا فون آیا کہ میں فلاں ادارے سے عالمہ بنی ہوں. میں نے کہا ادارے کا نام بتایا. انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی ادارہ تھا, اس کا نام بتایا. میں نے کہا وہاں کتابیں کون سی پڑھائی گئی ہیں جو آپ عالمہ بنی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ کی تفسیر پڑھی ہم نے, اور ایک فلاں بزرگ کے مواعظ پڑھے ہیں, اور تھوڑی سی کوئی عربی میں وہ جو ہے نا کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی ہادہ فلانون وہادہ ڈمکانون, یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں نہیں, ابھی ڈمکانا ہے. یہ تھوڑی سی انا فلان و انتا فلان, یہ عربی تقریباً اسی سے, تو اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیں, یہ عربی ہے. میں نے کہا فقہ کی کون سی کتابیں پڑھی؟ کہ نہیں فقہ تو نہیں پڑھا انہوں نے, تو فقہ وہ ایک ملغوبہ سا بنایا ہوا ہے فقہ کا, کچھ وہاں سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, لے بھائی شاپر میں ڈال کے چلو بھائی. تو میں نے کہا جب علم میں رسوخ کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, اس خاتون سے کہا کہ اگر آپ نے باقاعدہ عالمہ بننا ہے تو باقاعدہ کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیں, جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے. اس ہر چیز کا دیکھو, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا نا, جو صدیوں سے ان کی ایک تاریخ ہے, میڈیکل کالج میں جو علوم ہیں وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے, اور بہت ایک ان کو کنگھالا گیا ہے, لوگوں پہ ایک تجربہ بھی ہو چکا ہے ان کا. آپ نے کہا میں ان کو نہیں مانتا, میں کسی کو نہیں مانتا, میری اپنی ریسرچ ہے, اور اپنا ایک مطلب کھول کے بیٹھ گئے آپ. یا تو کسی حکیم سے پڑھو گے جن کا صدیوں سے حکمت کا بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے, یا کسی ڈاکٹر سے پڑھو. آپ نے کہا میں نہ ڈاکٹر کو مانتا ہوں اور نہ میں حکیموں کو. میں وہ فلاں علاقے میں ایک صاحب ابھی نئے نئے دریافت ہوئے ہیں, انہوں نے سب ڈاکٹروں کو بھی غلط قرار دے دیا ہے اور سارے حکیموں کو بھی. انہوں نے کہا میں جو لوگوں کی صحت کے لیے نا میرے پاس کچھ انمول نسخے ہیں, میں ان نسخوں سے علاج کرتا ہوں, یہ سب اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. یہ جتنے ڈاکٹر جتنے حکیم لوگ ہیں اور ہومیوپیتھک ہیں, یہ سب کیا چلا رہے ہیں؟ اپنی دکانیں. لہذا میں اپنا ایک ادارہ کھول رہا ہوں الگ سے. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے جائے گا. اگر تو پتہ نہیں کوئی نیا مارکیٹ میں آیا ہے, نئی فلم تو دیکھی جاتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نئی فلم آتی ہے نا, لوگ اس کو دیکھتے ہیں شوق سے, لیکن میرے بھائی اس قسم کی فلمیں دیکھنے کی نہیں ہوتی. بولو میڈیکل سائنس تو بہت پرانا علم ہے, اس طرح حکمت کا علم جو ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے تو بہت پرانا علم ہے. ہومیوپیتھی کو دریافت ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا. آپ کون سی چیز لے کر آئے ہو بھائی؟ تو جیسے جو اس کے پاس جائے گا, چاہے وہ کتنے ہی خوشنما دعوے کر رہا ہو, آپ اس کے دعووں کو قبول نہیں کرو گے, جبکہ اس میں پھر بھی کچھ حد تک صحیح ہونے کا امکان ہے. ممکن ہے کہ نیا علم متعارف کروا رہا ہو, لیکن علم دین کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. کیوں؟ اس پر صحیح حدیث موجود ہے, لا یجتمع امتی علی ضلالۃ. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت جو ہے نا گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس 1400 سال کے عرصے میں ایک سیکنڈ بھی امت پر ایسا نہیں آیا جس میں کسی زمانے میں سب لوگ گمراہ ہو جائیں. تو ایک بڑی تعداد امت کی حق پر ہے, اور وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو وہ یہی علوم پڑھتی آ رہی ہے جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, یہ جو نئے نئے ادارے کھلے ہیں ان سے خواتین پڑھ کے نکلتی ہیں. کسی نے قضائے عمری کا انکار کر دیا کہ قضائے عمری کچھ بھی نہیں ہوتی. چاروں ائمہ اور چاروں فقہ قضائے عمری کے قائل ہیں, جو ہمارے صدیوں سے اسکالر ہیں نا, بڑے بڑے علم کے پہاڑ جن کو امت فالو کرتی آئی ہے, وہ چاروں اس بات کے قائل ہیں, چاروں فقہ, کہ قضائے عمری لازم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں قضائے عمری کا کیا کر دیا؟ انکار. وہ چاروں فقہا اس بات کے قائل ہیں, چاروں فقہ, کہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھیں گی, مردوں کی طرح پھیل کے نماز نہیں پڑھیں گی. تو جدید تحقیق کیا آئی ہے؟ یہ جو حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, کیا یہ
ائمہ حضرات کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ بڑے بڑے علامہ ابن حجر، علامہ نووی اور یہ بڑے بڑے فقہا، ابن رشد، یہ بڑے بڑے علامے جو اس امت میں گزرے ہیں، جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی؟ ہو کیا رہا ہے؟ احادیث کی ایسی تشریح، طلاق ثلاث کا مسئلہ بھی ایسے ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. مگر آپ جو جدید اسکالر آ رہے ہیں بڑے آرام سے انکار کر دیے کہ اصل. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، کراچی یونیورسٹی میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے کہا، وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں، میں کسی پروفیسر کا منکر نہیں ہوں بھائی، بہت سے اچھے پروفیسر بھی ہیں، یہ ایک کا مطلب یہ نہیں تو کہ سارے اسلامیات کے پروفیسر معاذ اللہ غلط ہیں، لیکن جب علم میں پختگی نہیں ہوتی تو پھر یہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ شاگرد میرا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ ہمارے پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ جو مفتی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیتا ہے نا، میری حکومت آئی تو ان سب کو میں جیل میں ڈال دوں گا. میں نے کہا ان کو سب سے پہلے حضرت عمر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جیل میں ڈالنا پڑے گا، حضرت عثمان ابن عفان کو، حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اور جابر بن عبداللہ کو، معاذ ابن جبل کو، جو بڑے بڑے علامہ صحابہ گزرے ہیں، عبداللہ بن عباس کو. صحیح ہے نا؟ یہ جتنے بڑے بڑے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ سارے صحابہ جو اس وقت کے جتنے بڑے بڑے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جتنے بڑے بڑے علماء، صحابہ، تابعین اس دور میں گزرے ہیں. اور پھر امام ابو حنیفہ کو بھی جیل، امام شافعی کو بھی، امام احمد بن حنبل کو بھی، امام مالک کو بھی. 2-4 آدمی امت میں بچ جائیں گے جیل جانے سے، ایک علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم، اور سعودیہ کے بن باز. یہ 3-4 بڑے بڑے حضرات بچ جائیں گے، باقی ساری امت کہاں ہوگی؟ جیل میں ہوگی. اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کے طلبہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اور یہ دعویٰ اسی بیس پر ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے علاموں کو کیا قرار دے رہے ہو؟ معاذ اللہ جاہل اور گمراہ. اتنا گھمنڈ ہے اپنی جہالت پر، ہے وہ جہالت، کیونکہ عالم کو اتنا گھمنڈ نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے وہ تو بڑے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جتنے مدارس ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، میں تو میری حکومت آئے. میں نے کہا اس لیے آ نہیں رہی ان کی حکومت، کہ پتہ نہیں کیا کریں گے یہ، میری حکومت آئے تو سب کو میں کوڑے لگواؤں گا سب کو. اتنا بڑا دعویٰ کیا. تو وہ طالب نے مجھے کہا کہ آپ اگر چلیں یونیورسٹی میں آپ کی بات کرا دوں. میں نے کہا میں بات کروں گا، لیکن جن طلبہ کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا اور علماء کا مذاق اڑایا ہے، وہ تمام طلبہ موجود ہوں گے، پھر میں 3 طلاق کے مسئلے پر ان سے بات کر کے ان کا تکبر انشاءاللہ خاک میں ملاؤں گا. کہ آپ جو اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھتے ہو، آپ اس میں ہو زیرو، اور بننے کی کوشش کیا کر رہے ہو؟ ہیرو. کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. کچھ چند سال علماء کی جوتیاں سیدھی کریں تاکہ آپ کا تکبر ٹوٹے، پھر اللہ علم کے دروازے آپ پر کھولے گا. علم صرف محنت سے نہیں آتا، علم تواضع ہے، اپنے سے سینئر کا احترام ہے، جو پہلے علماء گزر چکے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ جہاں علماء میں صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں تو چھانٹی کرو نا، سبھی کو لپیٹ دیتے ہیں، سب کو لپیٹ دیتے. جیسے ڈاکٹروں میں غلط ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحیح ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں. انجینئر میں اگر کوئی کرپٹ ہے تو صحیح لوگ بھی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی مولویوں میں اگر فرقہ پرست ہیں، 2 نمبر ہیں، تو صحیح بھی ملیں گے آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے. اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. اصول فقہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فقہائے کرام نے جو قرآن اور سنت سے مسائل استنباط کیے، نکالے، ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے. اب ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ حدیث بخاری میں ہے، تو میں نے کہا میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ مسلم میں ہے. تو انہوں نے کہا بخاری کی اہمیت مسلم سے زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کس فقی کا اصول ہے کہ جو حدیث بخاری میں آئے گی وہ مسئلہ تو صحیح ہوگا، جو مسلم میں آئے گی وہ مسئلہ صحیح نہیں ہوگا؟ یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ جو بھی صحیح حدیث ہوگی، چاہے وہ ترمذی میں ہو، چاہے وہ نسائی میں ہو، چاہے وہ ابو داؤد میں ہو، وہ حجت ہے. میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو بخاری کی حدیث ہے اس کو، اگرچہ بخاری امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ جو اس معیار پہ اترے گی وہ سب سے پہلے اس حدیث کو لیتے ہیں جو قرآن کے اپوزٹ نہ ہو. ان کا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. کہتے ہیں قرآن متواتر ہے، اس کے الفاظ میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر قرآن کے خلاف کوئی حدیث جا رہی ہوگی، چاہے وہ بخاری ہی کی ہوگی، اس حدیث میں تعویل کی جائے گی. اور آپ کر رہے ہیں بخاری کی حدیث لے کے قرآن کی آیت میں تعویل کر رہے ہیں.
مجھے کہنے لگے کہ آپ بخاری کی حدیث لے رہے ہو اور جناب بخاری کی حدیث کو رد کر رہے ہو, بخاری تو سب سے صحیح ترین کتاب ہے. میں نے کہا آپ اللہ کی آیت کو رد کر رہے ہو ہیں بھائی؟ کہہ رہے میں رد نہیں کر رہا, میں اس کا یہ مطلب بیان کر رہا ہوں. تو ہم نے کہا ہم بھی بخاری کو رد نہیں کر رہے, اس کا یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. قرآن کو ظاہر پر رکھ کر بخاری کی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں, آپ بخاری کو لے کر قرآن میں تعویل کر رہے ہیں. اگرچہ بعض علماء کا یہ بھی مذہب ہے, اہل ظاہر جو تھے امام شافعی کا یہی مذہب ہے, وہ صحیح حدیث کو لیتے ہیں قرآن کی آیت میں تعویل کرتے ہیں, لیکن امام حنیفہ کا اصول اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن یہ جو نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر خامی کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے فنٹر سمجھنا, کیونکہ انہوں نے نہ اصول فقہ پڑھا ہے, نہ ان کو فقہا کے مسائل استنباط کرنے کا فن معلوم ہے. پھر یہ بھی ان کو نہیں پتا کہ دلیل کس سے مانگی جاتی ہے. یہ جو آتا ہے نا کہ قضاء عمری واجب نہیں ہے, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قضاء عمری کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے. میں کہتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ نمازیں جب زیادہ جمع ہو جائیں تو وہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے ذمے ہمارے ذمے نہیں ہے, کیونکہ صحیح حدیث ہے البینۃ علی المدعی, جو شخص دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہم قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں نبی کی سیرت میں جب بھی نبی کی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا پہلے پڑھی ہے اور ادا بعد میں پڑھی ہے. اب غزوہ خندق میں نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھتے ہیں, اس لیے قضا ہو گئی. بعد میں آیتیں نازل ہوئی کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور پھر تو 4 نمازیں قضا ہوئیں تو نبی نے ان 4 کو پہلے پڑھا ہے, پھر وقتی نماز پڑھی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 4 نمازیں نبی سے قضا ہوئی, نبی نے صرف توبہ کو کافی یا استغفار کو کافی نہیں سمجھا, باقاعدہ قضا پڑھی ہے. تو اگر یہ 4 کے بجائے 4000 بھی ہو جائیں تو بھی پہلے قضا پڑھی جائے گی. آپ کہتے ہو کہ نہیں 4 کی تو قضا ہے, 4000 ہو جائیں تو قضا نہیں ہے. تو آپ کوئی صحیح حدیث پیش کرو. ہم سے حدیث مانگ رہے ہیں, یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کو فقہا کے اصول معلوم نہیں ہے. کچھ ادھر سے کوئی ریڈیو پہ کچھ سن لیا, کسی کا درس کچھ وہاں سے سن لیا, کوئی سعودی عرب کا کوئی عربی میں فتویٰ پڑھ لیا, عربی میں ہے یہ, سبحان اللہ, عربی کی سے متاثر ہو گئے, اور یہ لال رومال ہے ان کا, یہ مکہ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ان کے برحق ہونے کی. مکہ میں بڑے بڑے علامے موجود ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن مکہ میں بڑے بڑے مکھنچو بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. مدینہ میں بھی, مکہ میں بھی, ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی یہاں سے چلا جاتا ہے دھوتی بنیان والا, ادھر جا کے جبہ قبا پہن کے نا, نہا دھو کے عربوں کا لباس پہن کے بیٹھ جاتا ہے, کیمرہ رکھا, مکہ سے لائیو بیان آ رہے حضرت جی کا. آپ نے تحقیق کی حضرت جی ہیں کون ہیں بھائی, کیا ہے یہ؟ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا ہے ہر ایک کو, وہاں سے بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں, وہاں سے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. تو قضاء عمری کی دلیل کس سے پوچھی جائے گی؟ آپ سے پوچھی جائے گی. آپ کوئی صحیح حدیث پیش کرو. لوگ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. تو ایک آدمی پہ 20 سال کی نمازیں, یہ تو بڑی تنگی ہے. میں نے کہا یہ تنگی جب ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہیں کہ ایک دن میں پڑھو. فقہا یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ 20 سال کی نمازیں, وہ کہتے ہیں 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو, اور پھر بھی اگر رہ جائیں پھر استغفار ہے یا فدیہ کی وصیت ہے. اب اس پہ بات آئے گی کہ فدیہ, نمازوں کا فدیہ انہوں نے کہاں سے نکالا. میں ابھی اس طرف چلا گیا نا تو بات لمبی ہو جائے گی. اس کے بھی دلائل ہیں لیکن وہ ابھی موقع نہیں ہے. اسی طرح ایک صاحب کہنے کہ جو خواتین کی نماز ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھیں, حدیث میں تو آتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا حدیث میں بالکل ایسا ہی آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں. خذوا عنی مناسککم, مجھ سے سیکھو حج کا طریقہ. تو پھر عورتوں کو ایسے حج کیوں نہیں کراتے جیسے نبی نے کیا؟ نبی نے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے, سینہ جو ہے نا اکڑا کے اور تھوڑا سا دوڑ لگا کے, جبکہ سب علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. کوئی حدیث بتا دو جس میں عورت کو رمل کرنے سے روکا ہو, کوئی حدیث بتا دو. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو نبی تو صفا مروہ کی پہاڑی پر آپ نے دوڑے ہیں, کسی عورت کو آپ نے دوڑنے سے منع کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ عورتوں کو کیوں کہتے ہو کہ عورت دوڑے گی نہیں, بلکہ عورت کیا کرے گی, چل کے جائے گی؟ کوئی ایک حدیث بتا دیں. ایک صاحب کو میں نے دعویٰ کی, انہوں نے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ دکھا دیا. میں نے کہا عبداللہ بن عمر کی تقلید نہیں کرو, ایسے تو ہم دکھا سکتے ہیں
یعنی انہوں نے عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عورت کیا کرے گی, آہستہ سے لبیک کہے گی, یا یہ کہ وہ صفا مروہ کی صحیح چل کے کرے گی. تو وہ تو فتویٰ آ گیا نا ان کا, وہ تو حدیث تو نہیں ہے. فتویٰ ہی لینا ہے تو پھر تو ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. آپ تو بار بار حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, نبی کے قول کا مطالبہ کرتے ہیں, تو نبی کا قول نہیں ہے کہ عورت جو ہے. پھر میں نے کہا حدیث میں آتا ہے جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی نے زور سے لبیک کہا ہے, اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, جبکہ پوری امت کے علماء فتویٰ کیا دیتے ہیں, عورت لبیک کیسے کہے گی, آہستہ. کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کا بھی پردے سے تعلق ہے, حیا سے تعلق ہے, اس میں عورت کے احکام خود بخود مستثنا ہیں, ان میں سے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا پردے سے تعلق ہے. رمل کرنا, عورت کو حکم دیا رمل نہیں کرے. سعی کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ ایک حیا کے بظاہر خلاف ہے اس موقع پر. ویسے تو عورت کے لیے دوڑنا کوئی حیا کے خلاف نہیں, لیکن اس موقع پر عبادت ہے, عبادت میں وقار چاہیے, تو عورت کو حکم کیا ہے, آہستہ. اسی طرح لبیک, زور سے لبیک کہنا عبادت ہے, عبادت میں کیا ہے. ویسے عورت اگر کسی ضرورت سے مرد سے بات کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن حج میں لبیک زور سے نہیں کہے گی, کیونکہ عبادت ہے. عبادت میں عورت کو اپنا عورت پن ظاہر کرنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اسی طرح نماز حج سے بڑی عبادت ہے, تو نماز میں عورت کو اپنا عورت پن دکھانا ہے, ظاہر کرنا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے, گھر کے صحن کی نسبت کمرے میں نماز پڑھنا صحن سے بہتر. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ رہا ہے تو جو پھر تو سمٹ کے نماز پڑھے, جب دیکھ نہیں رہا تنہائی میں پھر سمٹنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں حدیث میں جو آتا ہے عورت صحن کے بجائے کمرے میں نماز پڑھے, اس میں تو کہیں نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کمرے میں پڑھے, دیکھ نہ رہا ہو تو آسمان کے نیچے پڑھے. ہر حالت میں عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا یہ صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. عبادت ہے نا, تو اس میں شریعت چاہتی ہے. تو چاروں فقہا نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ بھئی نماز میں عورت کیا کرے گی. لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے حدیث پیش کی ہے, فلاں تابعیہ تھیں, صحابی کی شاگرد تھیں, وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, بخاری میں. میرے ایک صاحب میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سمٹ کے پڑھتی تھیں. امام بخاری کو ایک روایت ملی ہے, انہوں نے ذکر کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. امام بخاری کو ایک خاتون ایسی ملی ہیں بخاری میں ذکر کرنے کے لیے. اگر سب عورتیں اس طرح کر رہی ہوتی تو امام بخاری یا تو روایتیں ذکر نہیں کرتے, یا وہ کہتے بھائی یہ تو ہمارے ہاں عرف ہے کہ عورتیں ہمیشہ مردوں ہی کی طرح پڑھتی ہیں. یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ تابعین میں تابعیہ جو عورتیں تھیں, جو صحابہ کی شاگردات, بھی اگر کوئی کسی عالم کا مذہب ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے, ہم زبردستی نہیں کرتے, یہ فروعی مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں, ان میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. کسی عالم کا یہ مذہب ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورت مردوں ہی کی طرح پڑھے گی, تو آپ ٹھیک ہے اپنی رائے رکھیں. لیکن جو علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں, چاروں مذاہب کے ماننے والے, جو صدیوں سے فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, ان پہ طنز تو نہ کریں, ان کو جاہل تو قرار نہ دیں آپ. اتنے دلائل ہمارے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے مضبوط دلائل موجود ہیں. ان دلائل کے ہوتے ہوئے آپ کیسے انگلی اٹھاتے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے. یہ فقہ کرتے رہتے ہیں, ان کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا. الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث کا, میں نہیں دعویٰ کر رہا کہ ہمیں بہت پتا ہے, آپ سے بہرحال زیادہ پتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے علامے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے بہرحال زیادہ پتا ہے, اور آپ سے زیادہ معلومات ہونے کے باوجود ہم فقہا کی اتباع کو اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں. تو اس لیے حقیقی معنوں میں جو علم ہے وہ کہاں ہے میرے بھائی, مدارس. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی ذہین بچیوں کو بنات کے مدرسوں کی طرف بھیجیں. بس بات ختم کر رہا ہوں, اور ان کو باصلاحیت بنائیں, ان سے خواتین میں دین کا کام لیں. اب ہر میدان میں عورتیں ہیں, تو دین کے میدان میں بھی. پہلے زمانے میں کسی جگہ خواتین نہیں ہوتی تھی, تو علماء نے کہا سبھی گھروں میں ہی رہیں, بس کہیں بھی نہیں جا رہی. اب یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں, ہم ان کے بھی خلاف نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں جانا کوئی ناجائز ہے, حرام ہے. اگر کوئی لڑکی پردے کی پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جہاں اس طرف جاتے ہو تو بھائی اس طرف بھی آؤ. ادھر ہی کیوں نہیں آتے؟ یہاں وہ پروٹوکول نہیں ہے جو وہاں ہے. وہاں بچی ڈاکٹر بنے گی, رشتے دڑائیں گے, سب سلام کریں گے, آنٹی جی السلام علیکم, باجی السلام علیکم. یہاں مدرسے بناس سے ہے تو عجیب سا امیج بنا ہوا ہے. رشتوں میں مشکلات وہ تو ہماری اپنی پیدا کرتے ہیں. علماء ایک ایک شادی کریں گے تو رشتوں میں مشکلات تو ہوں گی, وہ پھر میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا. یہ جتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں, بھائی تم بنات کی 3 4 لڑکیوں سے شادی کرو, مدرسے چلاؤ اپنے. یار کیا ہو گیا, کس نے روکا ہے تمہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے باپ نے روکا ہے مجھے. میں نے کہا نہیں روکو آپ.
تو باپ نے کوئی رسی باندھی ہوئی. جو اتنی مدارس البنات میں اللہ کا واسطہ میری ہو گئی ہیں شادیاں الحمدللہ, میں اپنے لیے نہیں یہ باتیں کر رہا, میں آپ لوگوں سے, اللہ میری 3 ہوئی ہیں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں نا ہر وقت ٹاپک, اپنے لیے یہ ٹاپک نہیں کر رہا, میرے پاس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت ہیں. جو بنات سے اتنی لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں, ان کا بڑا المیہ کیا ہے اس وقت, یہ ان کی شادی ہو جاتی ہے بالکل بے دین لوگوں سے, مجبوری میں باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کر دیتا ہے کیونکہ رشتے نہیں ہیں. میں ایسی کئی باصلاحیت ذہین لڑکیوں کو جانتا ہوں جو بہت ذہین تھی, صلاحیت والی تھی, مدرسوں میں پہلے نمبر پر آتی تھی, رشتے نہ آنے کی وجہ سے کسی مکھنچو سے ان کی شادی ہو. وہ پوچھے لگا رہی ہیں سسرال میں, اور صبح شام گھر کے کام کرنا تو عبادت ہے, لیکن کچھ دوسرا کام بھی تو کرو بھائی جس کے لیے فارغ کیا اپنے آپ کو, کچھ بھی نہیں. تو اور میں علماء سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک شادی آپ نے گھر کے لیے کر لی, گھر کی خدمت کے لیے, اماں کی خدمت کے لیے, ایک بنات کا مدرسہ چلانے کے لیے کر لو کہ بھائی میں کسی خاتون لڑکی سے, باصلاحی لڑکی سے شادی کروں گا, کیونکہ مرد کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ چلانا بڑا مشکل ہے, پردے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو بھائی میں ایک شادی یہاں کروں گا, وہ گھر کے کام کاج کی نہیں ہے. ایک شادی میں ایسی خاتون کی کروں گا جو صرف محلے میں تبلیغ کے کام کو زندہ کرے گی. کیا خیال ہے بھائی, کہ کیا کرے گی وہ محلے میں؟ ایک شادی میں ایسی خاتون سے کروں گا, اس لیے 4 کی اجازت ہے کہ 4 ہی شعبے ہیں دین میں مختلف قسم کے. اور آپ لوگ یہ جو علماء ہیں یہ عزم کریں, ایک شادی میں ایسی عالمہ سے کروں گا جو صرف وہ خواتین جو دین کا علم ناقص حاصل کرتی ہیں اور پھر امت کو فرقواریت میں الجھاتی ہیں, تو ان کے دلائل کے خواتین میں جواب دینے کے لیے کہ ان میں جو محنتیں ہو رہی ہیں, ذہن خراب کیا جا رہا ہے, ان کے جواب دینے کے لیے علمی لحاظ سے ایسی خاتون سے شادی کروں. تو کتنی ہو جائیں گی ٹوٹل ملا کے؟ اس لیے اسلام میں اب سمجھ میں آیا کیوں 4 کی اجازت ہے, اس وجہ سے ہے اجازت. خیر وہ وجوہات کیا ہوں گی وہ آپ کی ہیں, وہ آپ خود سوچ لیں, لیکن یہ المیہ ہے کیونکہ یہ بنات سے, اور یہ صرف ہمارے ہی نہیں, یونیورسٹی میں بھی المیہ ہے. ڈاکٹر لڑکیاں فارغ ہوتی ہیں, ان کو کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا. ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس لڑکے سے ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں 8ویں پاس طلاقیں ہوتی ہیں پھر. تو یہ المیہ ہے, یہ اس لیے اس پہ میں بولتا رہتا ہوں, مزید نہیں بولوں گا, آپ پھر کہیں گے یار یہ کیا گھوم پھر کے وہیں لے آیا بات کو. لیکن یہ ہمیں کہیں ٹھکانے لگانا ہے نا اس پرابلم کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے جو بنات کا مدرسہ ہے, اللہ اس کو بھی ترقی دے. جتنے مدارس ہمارے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے, اور علم دین کو اسی طرح شاداب رکھے, ہمارے مدارس چمکتے رہیں. اور جہاں بھی علم حاصل ہو رہا ہے, ہم مسلک پرست نہیں ہیں کسی بھی عنوان سے, کوئی دوسرے جو اہل حق کے مسلک ہیں وہ لوگ بھی جو دینی مدارس چلا رہے ہیں ان میں صحیح علم ہے اعتدال کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آباد رکھے, اور یہ جو ہے نا ان سب کو ہمارے لیے, ہمارے آباء و اجداد کے لیے, ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.